الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے. یہ اس اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے. آئندہ ہفتے سے محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے. جمعرات کو پہلی ہوگی. ماہ محرم الحرام جو ہے، اس میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. ان کا ذکر پاک سنا اور سنایا جاتا ہے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشی جاتی ہے. تو اس مناسبت سے آج سے انشاءاللہ میں اس ذکر پاک کا آغاز کر رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت سبحان الله ويطهركم تطهيرا. سبحان الله.
اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبوت تم سے ہر قسم کی رجس اور ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ اس میں 3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین، صرف یہ لوگ اہل بیت ہیں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ صرف اہل بیت ہیں، اور قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس کا پس منظر اس کے ما قبل اور ما بعد کو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات انہی سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، اور اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن اگر قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی تمام تصریحات کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، یہ سب کے سب لوگ اہل بیت ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہے۔ اور حق بھی یہی ہے کہ سارے قرآن اور ساری حدیث، احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ اس کو سامنے رکھ کر پھر کوئی عقیدہ اور نظریہ، کوئی نقطہ نظر قائم کرنا چاہیے۔ صرف ایک آیت کو لے کر یا ایک حدیث کو لے کر باقی تمام آیات اور احادیث کو ان سے صرف نظر کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی تمام تصریحات کو سامنے رکھ کر جو حق اور درست ہوتا ہے وہ اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے ایک نقطہ نظر قائم کر لیا پھر اس کے لیے دلائل ڈھونڈنے شروع کیے، نہیں، جو قرآن و حدیث سے حق ظاہر ہوتا ہے وہی اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہے، اور تمام آیات اور احادیث کو سامنے جب رکھا جائے تو یہی نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ اور ہم تو سب کے غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے بھی غلام ہیں۔ امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار، یعنی یہ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ کس لیے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، حضور کی اولاد پاک، وہ مثل سفینہ نوح کے ہیں۔ یہ اصل میں 2 احادیث مبارکہ کا مفہوم
اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، سبحان اللہ، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کے پیچھے لگو گے، جس کو بھی فالو کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی بھی صحابی کو فالو کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری آل کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، کہ کامیاب وہی ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وقت میں جب طوفان آیا تو بچا وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا، جیسا کہ تفصیل سے اتفاق سے گزشتہ جمعہ میں یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا، تو بچا وہی جو اس کشتی میں بیٹھ گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا میری آل کے دامن کو پکڑ کے رکھنا، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہیں، جو ان کا دامن پکڑے گا، ان کی محبت اپنے دل میں رکھے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، بچ جائے گا، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ پھر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں، ایک میں فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کو بھی فالو کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسری میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری آل کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بچا وہی جو اس میں بیٹھ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، ہدایت وہی پائے گا، کامیاب وہی ہوگا جو میری آل کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، جو ان سے دور ہٹے گا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دونوں حدیثوں کو ایک شعر کے اندر جمع کر دیا۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ اصحاب حضور نجم ہے یعنی ستارے ہیں آسمان ہدایت کے، اور نو کہتے ہیں کشتی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ تو جو دونوں کو فالو کرے گا، دونوں کی محبت دل میں رکھے گا اور دونوں کے دامن سے وابستہ ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ تو اہل سنت و جماعت دونوں صحابہ اکرام بھی اور حضور کی اولاد پاک دونوں کے غلام ہیں، اور دونوں کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، یہ سب کے سب اہل بیت اطہار ہیں، اور انہی کی پاکیزگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیا۔ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی طہارت اور پاکیزگی کو خود رب ذوالجلال قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ جو آیہ تطہیر ہے جس میں ان کی تطہیر اور پاکیزگی کو بیان کیا گیا، اس سے اہل بیت اطہار کی شان کو خوب اچھی طرح سمجھا، اور فرماتے ہیں
باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. جنت کے باغات کس کے لیے ہیں؟ جو اہل بیت اطہار کے مدح خواہ ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. وہاں تو حضرت جبریل امین بھی آتے ہیں تو پہلے اجازت لیتے ہیں، پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو کیونکہ محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آج سے اس ذکر پاک کو میں شروع کر رہا ہوں. قرآن پاک کی اور بھی بہت سی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آل پاک کی شان کو بیان کیا. بہت سی آیات سے ان کی شان اور ان کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائی آئے اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث کرنے لگے. انہوں نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا عبد اللہ و رسول. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے نبی اور رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی. تو وہ عیسائی پادری جو کہنے لگے وَهُوَ ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے بھی تو ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. عیسائی جو ہیں وہ بحث کرنے لگے کہ اگر آپ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو پھر بتائیں کہ ان کا باپ کون ہے. اب بظاہر بڑا پیٹنٹ بڑا بھاری سوال ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو پھر بتائیں ان کا باپ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب آپ مانتے ہیں کہ ان کا اور کوئی باپ نہیں ہے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ تو تم نے عجیب دلیل دی ہے. اگر یہی دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کی، اللہ کا بیٹا ہونے کی، تو پھر یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ اب عیسائی جو ہیں وہ خاموش ہو گئے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹا ہونے کی، ابن اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کا کوئی اور باپ نہیں ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں ابن اللہ مانتے، ان کو کیوں نہیں اللہ کا بیٹا مانتے؟ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسائی جو ہیں خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم جواب نہیں دیتے، ابھی تو میں نے تم سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی والدہ کا نام ذرا بتاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے نا حضرت مریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اسباب کی پابند مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق جو ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور تم کہتے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو جب ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہیں، تو حضرت آدم کی نہ والدہ ہے نہ والد ہے، کوئی بھی نہیں، ماں باپ دونوں نہیں، پھر ان کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ اب عیسائی جو ہیں لاجواب ہو گئے.
لاجواب ہوئے تو چاہیے یہ تھا کہ مان جاتے، لیکن انہوں نے کٹ حجتی شروع کر دی اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ جب وہ یعنی میدان مناظرہ میں لاجواب ہو گئے تو ماننے کی بجائے انہوں نے کٹ حجتی شروع کر دی، ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے ان کا پتلا بنایا اور پھر حکم دیا تو وہ زندہ انسان بن گئے۔ تو جب وہ مٹی سے ایک انسان کو بنا سکتا ہے تو چاہے تو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ سبحان اللہ۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، اے سننے والے تو کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہونا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، محبوب یہ لاجواب ہو گئے ہیں، آپ کے دلائل کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، تو ان کو ماننا چاہیے تھا۔ پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے اور کٹ چتی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سبحان اللہ۔ محبوب دلائل کے میدان میں یہ ناکام نامراد لاجواب ہونے کے باوجود اگر یہ بحث کریں، کٹ حجتی کریں، تو پھر ان سے فرماؤ کہ اب مناظرہ نہیں، اب ہوگا مباہلہ۔ مناظرہ ہوتا ہے کہ دلائل کے ذریعے سے، عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے اپنا موقف ثابت کیا جاتا ہے۔ پھر جب اس سے بات نہیں بنتی تو پھر ہوتا ہے مباہلہ۔ ٹھیک ہے بھئی آ جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال جو سچا ہو وہ معزز ہو، اور جو جھوٹا ہو وہ ذلیل ہو، خوار ہو، رسوا ہو، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ محبوب ان سے کہو ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنی بیٹیاں لے آؤ، ہم بھی اپنی بیٹی لے آتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر کرتے ہیں مباہلہ، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال جو سچا ہے وہ بچ جائے، وہ معزز ہو، اور جھوٹا ہلاک ہو جائے۔ عیسائیوں نے کہا بالکل درست ہے، یہی طریقہ ہے سچ اور جھوٹ کے جاننے کا۔ دن مقرر ہو گیا کہ ٹھیک ہے فلاں دن ہم آئیں گے۔ اب اس دن پہلے آئے تھے 12، تو جس دن مباہلہ کا جو دن مقرر ہوا آئے 60، اور سب سے بڑا جو ان کا پادری تھا وہ بھی آیا، اور بڑے زرق برق چمکتے لباس پہن کر وقت سے پہلے وہ
میدان مبالغہ میں پہنچ گئے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھنا آج میں ایسی دعا کروں گا کہ ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا. اب ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کس شان سے تشریف لاتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، حضرت امام حسن کو انگلی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے. پیچھے پیچھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا وہ بھی چادر تطہیر اوڑھ کے وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہیں. یہ پنجتن پاک کا قافلہ آ رہا ہے. وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا وہ پال جو تھا، لیڈر جو تھا، جو پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا اور میں ایسی دعا کروں گا کہ ان کی شکلیں بگڑ جائے گی، جب اس نے دیکھا فوراً پکار اٹھا لا تباہلوا فتہلکوا، ایسا ہی آج مبالغہ نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. وہ جو اس کے حواری تھے وہ حیران رہ گئے کہ کیا ہو گیا جی، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور ابھی آپ یہ جو 180 ڈگری کا آپ نے یعنی جو موڑ کاٹا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مبالغہ ہی نہیں کر رہا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ نورانی چہرے میں نے دیکھے نہیں تھے، اب ان کو دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مبالغہ کرو گے تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. یہ وہ چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. اس لیے لا تباہلوا فتہلکوا، ان سے مبالغہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو گے، برباد ہو جاؤ گے. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہم آپ کی رعایا بن کے رہیں گے، آپ کے ملک میں رہیں گے، جزیہ دیں گے، لیکن آپ سے مبالغہ نہیں کرتے. اور ہم نے اپنی ہار جو ہے، اپنی شکست تسلیم کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج مبالغہ ہو جاتا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ دیتا اور یہ میرے اہل بیت اس پہ امین کہہ دیتے تو یہ جتنے مقابلے میں آئے ہیں سب کے سب سور اور بندر بن جاتے. لیکن انہوں نے مبالغے سے کنارہ کشی کی کہ ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دیں گے اور آپ کے ملک میں آپ کی رعایا بن کے رہیں گے. تو اس آیہ مبارکہ سے بھی، اس واقعہ سے بھی اہل بیت اطہار کی شان کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ صرف ان کو دیکھ کر وہ شخص جو پہلے ڈینگے مار رہا تھا، بڑکے مار رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، صرف دیکھ کے ہی وہ شکست تسلیم کر لیتا ہے اور کہتا ہے مبالغہ نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. ایک دو سوالات یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، جبکہ احادیث مبارکہ اگر ساری دیکھی جائے تو ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی. حضور کے 3 صاحبزادے بھی تھے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو حضور سب کو مبالغہ میں لے کے جاتے، حالانکہ نساء جمع کا لفظ ہے تو سب کو لے کے جاتے، ایک کو لے کے گئے مطلب ہے ایک ہی بیٹی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب یہ مبالغہ ہوا تھا اس وقت حضور کی 3 بیٹیاں جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اس سے پہلے وصال فرما چکی تھیں
اس وقت ظاہری حیات میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے۔ ایک اور سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو لے کے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو لے کر نہیں گئے؟ تو بات یہ ہے کہ حضور نے وہ کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، کہ کسی کے خیال کے مطابق کہ فلاں یہ اعتراض کرے گا اس لیے میں یہ کروں، نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اور حکم کی ایک ظاہری وجہ بھی ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام کو لے کر جاتے تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا بھئی کیا ہے، اگر ان کے یہ صحابی ان کو کچھ ہو جائے گا تو ان کو اور صحابی مل جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کے جاؤ، اور وہ وہی کرے گا جس کو اپنی صداقت کا کامل یقین ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بھی عام لوگوں کے خیال کے مطابق ہے، ورنہ نبی کے لیے ساری امت جو ہوتی ہے وہ اولاد کی مثل ہوتی ہے، بلکہ اصل پیارے ہوتے ہی وہی ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں۔ جو ماننے والے نہیں ہوتے، چاہے ان کا نسبی تعلق ہو، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور گزشتہ جمعہ میں اتفاق سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا کہ آپ کا نسبی بیٹا جو نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلکم، اے پیارے نبی وہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، آپ کی اہل وہی ہیں جو ماننے والے ہیں۔ تو نبی کے اصل پیارے وہی ہوتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں۔ جو ماننے والے نہیں ہوتے، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو بد کردار ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، ان کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تعلق والے وہی ہیں جو ماننے والے ہیں، چاہے ان کا نسبی تعلق نہ بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب اپنے اہل کو لے جاؤ، اپنے آل پاک کو لے جاؤ، اپنے اہل بیت کو لے جاؤ۔ حضور لے گئے، اور وہی شخص جو ڈینگے مار رہا تھا، جب اس نے دیکھے تو فوراً اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ یہ وہ چہرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، اور اسی محبت پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے، اور اسی محبت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔